सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, मिसाल के तौर पर अगर कोई जहर की गोलियां खाकर या जहरीली दवाई पीकर कोई खुदकुशी करता है या मरता है तो अब जहन्नम के अंदर हमेशा वो जहर खाता रहेगा और अपनी जान देता रहेगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर वो जहर की गोलियां खाएगा, फिर यानी इसी तरह से किसी ने अपने आप को पहाड़ से गिरा दिया तो जहन्नम के पहाड़ से उसको बार बार गिराता जाएगा। अब आप सोचे, जब वो पहाड़ से जिस वक्त गिराया गया होगा, जिस वक्त वो पहाड़ से गिराया गया या गिरा होगा, उसने अपने आप को खुद से गिराया होगा, तो उस वक्त तो उसको क्या तकलीफ हुई होगी। खुदकुशी करना आसान नहीं है ना। अगर कोई बंदा पहाड़ से अपने आप को गिराए तो जो रूह निकलते वक्त, गिरते वक्त तो उसको जो चोट लगी होगी, जो तकलीफ होगी, तो वो तो दुनिया के पहाड़ से एक मर्तबा गिरा और सोचा कि अब मेरी जान निकल गई तो छूट गई, लेकिन उधर जहन्नम के पहाड़ से वो अपने आप को बार बार गिराता रहेगा। ये सिलसिला उसका क़यामत तक चलता रहेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाहेगा ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक अल्लाह नहीं बख्शेगा वो अपने आप को गिराता रहेगा। जहन्नम, पहले तो जहन्नम की आग, फिर जहन्नम का पहाड़, उससे वो गिरता रहेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर मरेगा, फिर जिंदा होगा, फिर उसको यानी इसी तरीके से वो अजाब उसको बार 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 बार, बल्कि तो जहन्नम के अंदर तो मौत भी नहीं है। किसी ने कहा था ना कि जिंदगी में सुख ना पाया तो किधर, तो मर जाएंगे, जिंदगी में चैन ना पाया तो मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। इंसान अगर मरने के बाद भी खुदकुशी करने वालों को चैन नहीं है, इत्मीनान नहीं है। इसी तरह किसी ने अपने आप को फांसी लगाई और फांसी के फंदे पे वो लटका, तो उस वक्त जो उसको तकलीफ हुई थी, अब जहन्नम में भी वो अपने आप को बार बार फांसी लगाता रहेगा। यानी इसी तरीके से अगर किसी ने कुएं में छलांग लगाई, इस पे ही आप कयास कर ले, किसी ने अपने आप को जो वो तलवार से मार लिया, बंदूक से मार लिया, तो वो जहन्नम के अंदर बार 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 वही अमल दोहराता रहेगा और वो तकलीफ उठाता रहेगा। अब बताएं कि दुनिया की तकलीफ ज़्यादा है या जहन्नम की तकलीफ ज़्यादा है। इसलिए अपने जहन व दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि खुदकुशी करने के बाद हमें चैन मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। यहाँ के थोड़े से चैन के चक्कर में हमेशा की बेचैनी आप ले रहे हैं। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि बीमारी है, नाकामी है, टेंशन है, कर्ज है, घरेलू झगड़े हैं, इन सब की बुनियाद पर या कारोबार नहीं चल रहा है, भूखमरी है और लोग सता रहे, लोग जलील कर रहे, तो ऐसी सूरत में क्या खुदकुशी इसका इलाज है? हरगिज़ नहीं, खुदकुशी इसका इलाज नहीं है, बल्कि खुदकुशी तो बहुत बड़ी इसमें बला है, बहुत बड़ी मुसीबत है, मुश्किल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको हैरत होगी कि इंसान यूं ही खुदकुशी करे तो जाहिर सी बात है उसने तो जाना ही जहन्नम में है, बल्कि माज़ अल्लाह की राह में अगर कोई जिहाद करते करते भी खुदकुशी कर ले, अल्लाह की राह, जबकि कितना बड़ा अमल है ये अल्लाह की राह में जिहाद करना, तो जिहाद करते करते भी कोई खुदकुशी कर ले तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको जहन्नम की वईद सुनाई है। हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा हुजूर अलैहि सलाम के साथ जिहाद में एक शख्स शरीक था, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए हुजूर के साथ। अब आप गौर करें कि जो लोग हुजूर के साथ बैठ जाएं किसी बाग के अंदर, तो बाग के अंदर बैठना ही उनके लिए कितनी बड़ी सआदत है। चे जाए कि जान देने के लिए हुजूर के साथ किसी मैदान में चले जाना कितनी बड़ी बात है। और वो बहुत शुजात के जौहर दिखा रहा था, सहाबाए किराम ने उसकी तारीफ़ की, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नमी है। लोगों ने उसकी तारीफ़ की, हुजूर के साथ आया है मैदान में अल्लाह के लिए, गोया कि जिहाद करने के लिए आया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जहन्नमी। सहाबा को हैरत हुई, ये शख्स इतनी शुजात के जौहर दिखा रहा है कि इसके शुजात के जौहर दिखाने को देख करके लोग रश कर रहे हैं, अश कर रहे हैं, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसको उसके बारे में कहते हैं कि वो जहन्नमी है। लेकिन सहाबाए किराम ने जब ये सुना तो एक सहाबी उसके पीछे लग गए
کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ ہمیشہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ سچی بات کہی. لیکن یہ بندہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے بظاہر آیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، تو یہ کیسے جہنمی ہے؟ جب اس کے پیچھے پیچھے گئے تو صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ وہ لڑتے لڑتے زخمی ہوا، اور زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے اپنا نیزہ یا اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی اور اپنے آپ کو اس پر گرا دیا، اور اس کے بعد وہ مر گیا. تو صحابی نے اعلان کیا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. تو دوسرے صحابہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے جس کے بارے میں جہنمی کہا تھا اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے خودکشی کرتے ہوئے دیکھا. اور حضور علیہ السلام کی یہ بات، جو سچے رسول تھے، بالکل اس کی سچائی کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر تو تھی، مزید اس کو اور جو ہے وہ لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، اور لوگوں کا یقین تو تھا، ان کا یقین اور پختہ ہو گیا. تب آپ مجھے بتائیں، اللہ کی راہ میں نکلنے والا اگر خودکشی کر لے تو وہ جہنمی، حضور اس کو جہنمی کہیں، تو جو گھریلو مسائل کو لے کر کے خودکشی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ پہلی چیز، اگر ٹینشن ہے یا قرض ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک حل رکھا ہے. قرض ہے، دعائیں کریں، عبادتیں کریں، اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کریں. قرض کی وجہ سے آپ جو ہے وہ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ قرض دار اگر آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ فیس کیجئے. بلکہ اگر اتنا قرض ہو گیا کہ ادائیگی کے لیے کوئی سامان نہیں ہے تو اسلام نے اس کے لیے زکوٰۃ کا نظام بھی رکھا ہے کہ آپ زکوٰۃ لے کر کے قرض ادا کر سکتے ہیں. کوشش کریں. بلکہ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کا پہاڑوں کے برابر قرض ہو اور وہ بندہ بظاہر کوئی اسباب نہ ہو اور نیت کر لے کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. اور بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ فجر کے بعد یا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، تو اگر پہاڑوں جیسا اس پر قرض ہوگا تو اللہ اس کی ادائیگی کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دے گا. ہم حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے مذہب کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے. عبادت ہر چیز کا حل ہے. اللہ سے مدد مانگیں، اس لیے کہ اگر آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے اور اللہ کے رسول پر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ کا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ پر، اس کے رسول پر یقین رکھیں. اللہ وہ ہے جس نے بھیک مانگنے والوں کو بادشاہ بنایا ہے. اللہ وہ ہے کہ جس نے کلاشوں کو، محتاجوں کو جو ہے وہ داتا بنایا، دینے والا بنایا ہے، عطا کرنے والا بنایا ہے. یہ اللہ کی شانیں ہیں. تو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ مضبوط یقین ہونا چاہیے. تو پہلی چیز کہ اگر قرض ہے آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ سے مدد طلب کریں، اور پھر جو ہے وہ اس کی کوشش کریں، اللہ ضرور اسباب پیدا فرمائے گا. دوسری چیز، ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن. دیکھیے دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو ٹینشن نہیں ہو. یہ اور بات ہے کہ جو دنیا کے دانا لوگ ہیں، ہوشیار لوگ، وہ ہزاروں ٹینشن میں رہنے کے باوجود بھی مسکراتے ہیں اور جینے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ یہ دنیا ٹینشن کا، مصیبتوں کا، بلاؤں کا گھر ہے. یہاں تک کہ تفاسیر میں آتا ہے، بلکہ تفسیر نعیمی میں بھی یہ بات موجود ہے، اور بھی مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا اور فرشتوں کے ذریعے سے آپ کا خمیر جو ہے وہ تیار کیا گیا، تو جو آپ کا خمیر تھا اس پر 39 دن تک، یعنی 39 ڈیز تک، 3 دنوں تک اللہ نے غموں کی برسات کی. جو خمیر آپ کا بن رہا تھا مٹی کا، تو اس پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. یعنی کل ملا کر کے اس خمیر پر 40 دن تک برسات ہوئی ہے. 39 دن برسات ہوئی ہے غموں کی اور 1 دن بارش ہوئی ہے خوشی کی. اس لیے آدمی غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے. دنیا میں غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوشی کبھی کبھی آتی ہے. اچھا، پہلی بات ہے خوشی آتی ہے. اب آتی وہی چیز ہے جو پہلے سے نہیں ہوتی ہے. جیسے عید آتی ہے تو عید تو روز نہیں ہوتی ہے نا. عید کا دن خوشی کا دن ہے تو عید آتی ہے، روز نہیں ہوتی ہے. شب قدر آتی ہے، روز نہیں ہوتی ہے. شب برات آتی ہے، روز نہیں ہوتی ہے. شادی کا دن کبھی آتا ہے، روز نہیں ہوتا ہے.
یعنی کہ جو چیز روز نہیں ہوتی وہی تو آتی ہے. تو پتہ چلا کہ خوشیاں کبھی کبھی آتی ہے اور غم ہمیشہ رہتا ہے. غم ہمیشہ رہتا ہے اس لیے کہ 39 دن تک ابن آدم کے خمیر پر غموں کی برسات ہوئی ہے. تو آدمی غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ خوش رہنے کا جو تصور انسان کا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے ہمیشہ خوش رکھے پھر بات الگ ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدمی غموں میں رہنے کا عادی ہو جائے تو وہی غم اس کے لیے خوشیوں کا سبب بن جاتے ہیں. تو انسان اپنے آپ کو عادی کر لے غموں میں رہنے کا اور پھر یہ سوچے کہ جو میں غم میں ایک لمحہ گزار رہا ہوں اس کا صلہ میرے اللہ نے مجھے دینا ہے. مصیبت میں جو وقت گزارا ہوں اس کا اجر میرے اللہ نے مجھے دینا ہے. ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے 100 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. 100 سال یا 1 سال کے بعد مختلف لوگوں نے لکھا ہے. تو اگر ہم 1 سال بھی پکڑ لیں کہ 1 سال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا, بہت بڑے ولی تھے, پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو قبریں وہ تو اندھیرے والی ہوتی ہے, سب سے زیادہ روشن اور منور قبر کس کی ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا جو دنیا میں زیادہ مصیبتوں میں اور غموں میں اپنا وقت گزارتے تھے سب سے زیادہ منور اور روشن قبر انہی لوگوں کی دیکھی گئی. یعنی سب سے زیادہ منور قبریں ان کی تھی جنہوں نے مشکل میں اور مصیبتوں میں دنیا کے اندر اپنا وقت اور اپنی زندگی گزاری. یاد رکھیے جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کی مشکلات بھی اتنی زیادہ ہوتی, چاہے اس کا اظہار کرے یا نہ کرے.